बाकी लोग मैं भी जा हज रहे पे हैं। जाऊंगा, फिर वापस आऊंगा, फिर कहीं जाऊंगा, फिर वापस आऊंगा, फिर जाऊंगा, फिर वापस आऊंगा। मैं इंडिपेंडेंट जो है वो हज कबूल करे। मैं अगर उसके घर पहुंच जाऊं तो वो मेरा हज कबूल करे। भाई ये मुल्क मेरा है, मैं इसका कब्जा कैसे छोड़ दूं? इसका कब्जा थोड़ी छोड़ देना है मुल्क का। मेरा मुल्क है, मैं इसका मालिक हूँ। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। वापस आऊंगा, इस मुल्क में रहूंगा, इस मुल्क के लोगों के बीच में रहूंगा, यहाँ घूमूंगा फिरूंगा, इससे ज़्यादा मज़ा ही कहीं नहीं आता। भाग दौड़ में पहले भी ठीक हूँ। भाग दौड़ में पहले भी। बहुत शुक्रिया आप सबका और खैर मुबारक। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, लाख लाख शुक्र है अल्लाह ताला का कि उसने रास्ता बनाया और अब मैं हज पे रवाना हो सकता हूँ। अब तक की इतला के मुताबिक, क्योंकि आप इफ़ यू आर इन पाकिस्तान तो आप कुछ भी कंफर्म नहीं कह सकते जब तक कि आप पहुँच ना जाएं या वो काम मुकम्मल ना हो जाए। ये भी लगाना हो गया जी। अच्छा मुझे ये बताएं कि सारी कोर्ट खाली हो चुकी है, आप अभी आ रहे हैं, इतना टाइम कहाँ लग गया? अभी भी मेरा ऑर्डर जो है वो शायद लिखा जा रहा है और ऑर्डर मुझे थोड़ी देर में मिल जाएगा। और अदालत ने ऑर्डर जारी किया था कि इनका नाम निकाल दिया जाए और मेरे से पर्सनल गारंटी दी थी अदालत ने, और मैंने इस अदालत को पर्सनल गारंटी दे दी थी और उस पर अदालत मुतमईन थी। लेकिन फिर उसके बाद जो सरकारी टीम है वो आ गई और उन्होंने आकर कहा जी कि हम श्योरिटी लेने के लिए तैयार हैं। जो पिछले 4-5 दिन से मैं कोशिश कर रहा था कि जो मेरे से गारंटी मांगी जाए मैं दे दूँ, तो उसके बाद जब उन्होंने ऑफ़र किया तो जज साहिबान ने किया और मेरे ख्याल में ये ठीक हो गया। उसकी वजह ये है कि सेक्रेटरी इंटीरियर अब इसके अंदर एक पार्टी है और उन्होंने मेरे से गारंटी मांगी जो मैंने उनको जमा करवा दी है। और गारंटी क्योंकि उन्होंने ले ली है मेरे से, नाउ अब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनके ऊपर है और उम्मीद करता हूँ अदालत ऐसा ऑर्डर देगी जिसके नतीजे में दोबारा मुझे एयरपोर्ट के ऊपर किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं होगा, क्योंकि ये हज की अब आखिरी फ़्लाइट है। इसके बाद पाकिस्तान से कोई भी फ़्लाइट हज के लिए नहीं जाएगी और सऊदी अरब में हज ऑपरेशन ख़त्म हो जाएगा। फिर सिर्फ हाजी जो वहाँ पे मौजूद होंगे वो हज अदा करेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मेहरबानी से मेरे पास अभी चंद घंटे बाकी हैं, मैं एयरपोर्ट तक पहुँचूँगा और मैंने अपनी फैमिली को भी बुलवा लिया है और हम यहीं से हज टर्मिनल से इंशाल्लाह हज के लिए रवाना हो जाएंगे। जो हमसे श्योरिटी मांगी हुकूमत ने, वो श्योरिटी हमने उनको उसी वक्त दे दी और उसके बाद उन्होंने हमें ये लेटर शेटर जारी कर दिए जाने के लिए, ये हमें मिल गए और उम्मीद है कि अब ट्रैवल मैं कर लूँगा हज के लिए इंशाअल्लाह। मैंने आप सबसे कहा था कि मुझे पूरा यकीन है कि मैं हज पे ज़रूर जाऊँगा और बड़ी कन्विक्शन के साथ, यानी अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज़रूर इंशाल्लाह हज पे जाऊँगा और वहाँ जाके आप सबके लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी सबके लिए दुआ करूँगा इंशाल्लाह। सर करोड़ों पाकिस्तानी आपके लिए दुआएं कर रहे थे कि आपको इजाज़त मिले और हज पे चले जाएं, देखने वालों को क्या कहेंगे? सबका बहुत शुक्रिया, आप सबकी दुआओं का बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आप सबकी। दुआओं के बगैर मेरा तो काम चलता ही नहीं है। मुझे तो लगता है मेरा सारा मामला अटका हुआ ही दुआओं पे है। ऐसी ऐसी अजीब चीज़ों में मैं फंस जाता हूँ और बाद औक़ात अपनी किसी हमाकत से भी और बाद औक़ात सिस्टम के हाथों मजबूर होकर भी, बाद औक़ात अपने दिल के हाथों मजबूर होकर भी मेरी ब्रेक लगती नहीं है और उसकी वजह से मैं फंस जाता हूँ हमेशा। तो पाकिस्तानियों का बहुत शुक्रिया, सबका बहुत शुक्रिया जो लोग मेरे लिए दुआ करते हैं। अब मुझे पक्का ऐसा लगता है कि दुआओं की वजह से ही मेरी गाड़ी चलती है और ये जो धक्का लगता है दुआ का, उससे मैं निकल जाता हूँ हमेशा किसी न किसी प्रॉब्लम से। तो अभी कितने दिन हो गए, देखें मैं इस्लामाबाद में रुका हूँ यहाँ आप लोगों के पास, कभी यहाँ ठहरता हूँ, कभी वहाँ ठहरता हूँ, कभी किसी होटल में, कभी किसी दोस्त की तरफ, एक दिन सदीक जान की तरफ भी, कभी कोई खाना खिलाता है, कभी कहीं से खा लेता हूँ। तो काफ़ी दिन मैं यहाँ पे इस शहर में रहा और इसी उम्मीद के साथ कि मैं यहाँ से एक अच्छा फ़ैसला लेकर जाऊँगा और एयरपोर्ट से निकलूँगा। ये मेरा 5वां टिकट है जी हज पे जाने के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह, और ये आखिरी टिकट है, इसके बाद कोई और फ़्लाइट भी नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास उम्मीद है अभी भी और इंशाल्लाह इस उम्मीद के सहारे मैं एयरपोर्ट पे जा रहा हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो खैर आफियत से हमारा ये सफ़र जो है मुकम्मल हो जाए और हम लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका ला। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब आपको मौका दे तो इससे बड़ी सादत कोई नहीं है। और जितने लोगों ने मेरे लिए दुआ की है ना, मैं उन सब के लिए एक दुआ करता हूँ कि अल्लाह उन सब को अपने घर पे ले जाए, उन सबको हज की और उम्रे की सआदत अता फरमाए। इमरान भाई, आज हमने देखा है आपके साथ ही रहते हैं, एक महीना हो गया आप यहाँ पे हैं, आज हमने आपको बहुत ज़्यादा जज्बाती देखा है। आज जब आपको कहा गया कि आपको इजाज़त मिल गई है, उसके बाद आप भागे, इतना भागे हैं कि हाई कोर्ट, बहुत खुश थे, आपने जाकर साइन किया। हमने कहा पता नहीं ऐसा क्या हो गया, इमरान भाई इतना भाग रहे हैं। आपने मुझे एक दिन भी यहाँ मायूस नहीं देखा होगा।
کہ یہ مایوس ہو گیا میں یہاں سے ایسے بھی نکلتا تھا کہ میں سوچتا تھا آج آرڈر ہو جائے گا، پھر نکلتا تھا، پھر یہاں بار بار آرڈر لینے آتا تھا، فیصلے محفوظ بھی ہوئے، تو میں انتظار ہی کرتا رہا. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا میں کبھی بھی مایوس نہیں تھا، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. آج یہ تھا میرے پاس ٹائم بہت کم تھا، اس کی ایک فرسٹریشن تھی کہ ٹائم کم ہے اور کام زیادہ ہے کرنے والا، اور وہ دفتر بھی دور ہے، وہاں جانا بھاگ کے، پھر واپس آنا، پھر وہاں جانا، پھر واپس آنا. تو یہ کافی بھاگ دوڑ والا دن تھا، اس لیے شاید میں نے آپ لوگوں کو بھاگتے دوڑتے میں کہیں اگنور بھی کیا ہوگا، میں معذرت چاہتا ہوں اس کے لیے. لیکن بڑا ٹف تھا. ابھی بھی میرے پاس ٹائم کم ہے ایئرپورٹ پہنچنے کے لیے، تو بس میں آپ لوگوں سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں کیونکہ میرے پاس صرف 10 منٹ تھے. اس میں آرڈر جو ہے وہ ابھی مجھے مل جائے گا، یہ 10 منٹ کا ہی ٹائم تھا، تو آرڈر لے کے پھر میں یہاں سے فوراً نکلوں گا اور ایئرپورٹ کی طرف جاؤں گا. عمران ریاض صاحب اپنے خاص بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے، تو ہم نے دیکھا یہ آپ کے لیے ایک آزمائش تھی کہ آپ ایئرپورٹ پہنچے، میں اس دن بھی آپ کے ساتھ تھا، پھر آپ واپس آئے، پھر آ کے یہاں کوشش کرتے رہے. یقیناً اس کا ثواب بھی زیادہ ہوگا، تو کیا کہیں گے آپ؟ اللہ سے آپ سارے اب ایک اور دعا کریں کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ حج قبول کرے. میں اگر اس کے گھر پہنچ جاؤں تو وہ میرا حج قبول کرے. قبولیت تو دیکھیں اس کے پاس ہے نا، ہمارا کام تو پہنچ جانا ہے، اس کے آگے سر کو جھکانا اور اس سے مانگنا ہے. ہم تو مانگنے والے ہیں، دینے والا تو وہ ہے نا مالک. تو اللہ تعالیٰ حج کو قبول کرے اور اپنی مہربانی کرے، اور جو دعائیں میں کروں آپ لوگوں کے لیے، ساروں کے لیے، ملک کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی قبول کرے. وہ بڑا مہربان ہے، وہ رستہ نکالتا ہے. کتنا دیکھیں میں نے جیسے اللہ کو پہچاننے میں سب سے زیادہ مجھے آسانی تب ہوتی ہے جب میں کسی چیز سے یہ سوچتا ہوں کہ یار اب تو بہت مشکل ہے، پھر میرا اللہ وہ کر دیتا ہے. تو میں نے یہ اپنی زندگی میں بار بار ہوتے ہوئے دیکھا. یعنی مجھے کئی دفعہ ایسا لگا، زندگی گزری ایسی عجیب، اور پچھلے 2 سال تو بہت ہی عجیب کہ مجھے لگتا تھا اب نہیں، تو پھر اللہ کر دیتا ہے. وہ مالک اتنا مہربان ہے، وہ آپ کو بار بار بتاتا ہے کہ وہ ہے، وہ ایگزسٹ کرتا ہے، وہ سب سے طاقتور ہے، سارا اختیار اس کا ہے، سب کچھ، سب چیزوں کا مالک وہ ہے، اور وہی کر سکتا ہے. یعنی اس کے علاوہ کسی اور کا بس ہی نہیں چلتا ہے ایک سانس کے لیے بھی. تو وہ اتنا مہربان ہے، اس کی بڑی مہربانی. اچھا عمران بھائی یہ بتائیے گا، آپ کو سارے معاملے میں بہت بھاگ دوڑ کا سامنا رہا ہے، آج بھی آپ ماشاء اللہ سے بھاگ کے کام کر رہے تھے اور آپ کے پاس ٹائم نہیں تھا، ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جلدی پہنچنا ہوگا، یعنی کہ لگتا ہے آپ کو صفا مروہ پہ جو بھاگنے کی وہ ٹریننگ ہے وہ بھی سے آپ نے کر لی ہے؟ نہیں، بھاگ دوڑ میں پہلے بھی ٹھیک ہوں. بھاگ دوڑ میں پہلے بھی ٹھیک ہوں، تھوڑا سا بیچ میں ویک ہو گیا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے اب ٹھیک ہوں میں. اور وقت بھائی گزر جاتا ہے، لیکن وہ آپ کے لیے پیچھے یادیں چھوڑ کر جاتا ہے. جو بہت مشکل وقت ہوتا ہے نا، وہ بعد میں خالی وقت میں جب آپ بیٹھ کے اسے یاد کرتے ہیں تو وہ آپ کو امیوز کرتا ہے، یا آپ اس کے بارے میں سوچ کر ہنستے ہیں کہ یار وہ بھی کیسا وقت تھا اور کتنا ڈیفیکلٹ تھا، لیکن اللہ نے وہ بھی گزار دیا. تو یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ کا رب آپ پہ کتنا مہربان ہے اور وہ آپ کے لیے کیسے راستے بناتا ہے. یعنی میں تو روزانہ ہی یہ دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ میرا اللہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی چیز، کوئی نہ کوئی سبب لگا ہی رہا ہوتا ہے ہر وقت. اچھا باہر جا کے کیا کرتے ہیں عمران صاحب جو کہ آپ کو روکا جاتا ہے، اور جج صاحب کی جانب سے کچھ کہا گیا ہے باہر جا کے حج ہی کرتا تھا اور نہیں کہ اس کے علاوہ کیونکہ آپ کو روکا جاتا ہے نا، کیا وجہ ہے؟ یہ مجھے تو ایسے لگتا ہے کوئی ضد والا معاملہ ہی لگتا ہے مجھے. یعنی ایسے کوئی حج پہ جانے سے تو کوئی کسی کو نہیں روکتا. باقی لوگ میں بھی حج پہ جاؤں گا، پھر واپس آؤں گا، پھر کہیں جاؤں گا، پھر واپس آؤں گا، پھر جاؤں گا، پھر واپس آؤں گا. میں انڈیپینڈنٹ آدمی ہوں، آزاد شہری ہوں. اس سے پہلے اگر مجھے پاکستان سے باہر ہی رہنا ہوتا تو آپ سارے یہ کیوں نہیں سوچتے کہ میں 3 دفعہ پاکستان سے باہر گیا ہوں. جو ہمارے ساتھی پاکستان سے باہر چلے گئے تھے ان کے بعد گیا ہوں میں 3 دفعہ پاکستان سے باہر. تو کیا مجھے نہیں لوگوں نے کہا ہوگا کہ آپ باہر ہی رک جائیں، یا آپ یہاں آ جائیں، آپ وہاں آ جائیں؟ بھائی یہ ملک میرا ہے، میں اس کا قبضہ کیسے چھوڑ دوں؟ اس کا قبضہ تھوڑی چھوڑ دینا ہے ملک کا. میرا ملک ہے، میں اس کا مالک ہوں. میں واپس آؤں گا، اس ملک میں رہوں گا، اس ملک کے لوگوں کے بیچ میں رہوں گا، یہاں گھوموں گا پھروں گا. اس سے زیادہ مزہ ہی کہیں نہیں آتا. تو عوام آپ کے لیے بہت جذباتی جو ہے جذبات رکھتی تھی آپ کے لیے، آپ کے کیا جذبات ہیں؟ اللہ نے آپ کو ایک نئی زندگی دی تھی، آپ نے خود کہا تھا بول آپ کے بہت عرصے بعد آپ نے ایک اجالا دیکھا تھا، کیا جذبات ہیں آپ کی؟ دوبارہ اللہ کے گھر جا رہے ہیں. اللہ کے گھر جانے کا تو وہ ایکسپلینیبل نہیں ہے، وہ آپ بیان نہیں کر سکتے. بس اللہ سے دعا ہے کہ میرے سے کوئی شکوہ نہ ہو، میں کسی کی شکایت نہ کروں. کوشش کروں گا میں کسی کی شکایت نہ کروں. اچھا عمران بھائی، کوئی خاص دعا جب انسان کہیں بھی جاتا ہے نا، کوئی خاص مقصد ہوتا ہے، اچھا کوئی میں آپ کو بتاؤں، میں خاص جب بھی- ضرور سوچتا ہے. میں جب بھی اللہ کا گھر جا کے دیکھا ہے نا، 2 دفعہ پہلے گیا ہوں، میں بڑی دعائیں سوچ کے گیا ہوں. وہاں جا کے وہی دعا میرے منہ سے نکلتی ہے جو میرا اللہ چاہتا ہے، اور وہ بدل جاتی ہے. وہاں جا کے دنیا کی چیزیں نہیں مانگی جاتی، وہ ادھر سلسلہ اور ہو جاتا ہے. یہ ہم ایسی ہیبت میں طاری ہو جاتے ہیں اللہ کے گھر کو دیکھ کر
ایک ایسی یعنی وہ ملی جلی کیفیت ہوتی ہے محبت کی اور ہیبت کی، اور اللہ کا ایک روب آپ پہ طاری ہو جاتا ہے، تو پھر آپ دنیا نہیں مان سکتے. دنیا تو آپ چھوڑ چھاڑ کے وہاں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہاں جا کے نا آپ جتنا مرضی سوچیں، دعائیں چاہے کاغذ پہ آپ لکھ کر دے جائیں، وہاں دعا آپ کے دل سے وہی نکلنی ہے جو اللہ رب العزت چاہے گا. سر یہ بتائیے گا اسی سوال کے ساتھ ایک اور ثانوی سوال ہے کہ پاکستان کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں جا کے آپ کے ذہن میں کوئی ایسی دعا ہے کہ جو پاکستان کے حالات کے وہ تو میں روز کرتا ہوں پاکستان کے لیے. وہاں مخصوص جگہ مخصوص علاقے میں جا کر اللہ تعالیٰ کے گھر میں جا کر یار یہ ایک فریضہ ہے جس کو ادا کرنے کے لیے میں جا رہا ہوں. میرا یہ ماننا ہے کہ میں اپنے رب سے روزانہ جو دعا کرتا ہوں نا وہ پہنچتی ہے میرے اللہ کے پاس. اس جگہ پہ میں ایک فریضہ ادا کرنے جا رہا ہوں اور وہاں پہ بھی دعا مانگوں گا، اور رب تو ہر جگہ پہ قبول کرتا ہے. میں عام طور پہ بھی اپنے دوستوں کے لیے نام لے کے، ادھر بھی آپ کے بیچ میں لوگ کھڑے ہیں جن کے میں نام لے کے دعا کرتا ہوں، اور بہت سارے اور لوگ ہیں جن کے لیے میں نام لے کے دعا کرتا ہوں.